اگر میں نے کوئی غلط جملہ بولا ہے تو تم کیا کرے گا؟ لاٹھی لے کے مارے گا؟ نہیں، بلکہ یہی کر سکتا ہے کہ تم ہم پر حکم لگا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے بریلی موجود ہے، اشرفیہ موجود ہے۔ جو باتیں میں بولا ہوں اس جملے کو فتوی کی زبان میں نوٹ کرو اور اپنے مرکز میں چلے جاؤ۔ مرکز والا اگر اس کے خلاف کوئی حکم لگائے گا تو پورے ہندوستان میں جس چوراہے پہ مجھ کو لے کے جاؤ، میں اس چوراہے پہ توبہ کرنے کو تیار ہوں، جہاں تو لے جا۔ مگر یہ ہمت تو ہے نہیں، یہ طریقہ تو ہے نہیں۔ یہاں تو چونکہ پیدا ہی ہوا ہے، بد عقل پیدا ہوا ہے، فیس بک چلانے والا فیس بک یا پیدا ہوا ہے، یا ڈی ایم کی طرح باتیں کر رہا ہے، چپراسی کے لائق بھی نہیں ہے، جس کی نہ زبان، جس کی نہ سوچ اچھی ہو، بس کچھ بھی وہ گالی بکنا شروع کر دیا۔ میں کہتا ہوں ظالم بدتمیز، جب تمہارے پاس علم نہیں ہے تو تجھ کو اس میٹر میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ جب علم ہے تو علم کی زبان استعمال کر، گالی کی زبان استعمال کیوں کر رہا ہے؟ کیوں گالی کی زبان استعمال کر رہا ہے؟ یہ گالی دینا بتا رہا ہے کہ تو جاہل ہے، الہڑ ہے، نادان ہے، کچھ نہیں جانتا ہے۔ میں تو یہ پوش زبان استعمال کر رہا ہوں، نادان، جاہل، الہڑ، یہ پوش زبان ہے۔ اور تم نے جو زبان استعمال کیا ہے وہ تو تجھ کو معلوم ہے، یہ زبان تیری بتاتی ہے کہ تیرے سینے میں کیا ہے اور تیری سوچ میں کیا ہے اور تیری گھٹی میں کیا ہے۔ میں کہتا ہوں جب ہمارے مفتی موجود ہے، دارالافتاء موجود ہے، رہا ہے نہ کھانے کو پوچھ رہا ہے، تب وہ لوگ سمجھ گئے کہ معاملہ خراب ہو گیا ہے۔ تب وہ لوگ وہاں سے کوفہ سے چلے اور مدینہ پہنچ گئے۔ کیسی کیسی باتیں، کیا کیا سناؤ، کیسی کیسی کہانیاں لوگوں نے گڑھ دی ہیں۔ سچی کہانی وہی ہے جو قرآن حدیث سے مطابقت رکھتی ہے اور جس میں نمک مرچ لگا کے لوگوں نے اس کو صاحب اس کی اصل شکل ہی بدل دیا ہے، برا ہو اس کا۔ جیسے اس رافضی ماتم کرنے والوں کا، رافضی صاحب سینہ کوبی کرنے والے نے سن کے جمعہ کے دن خطاب کرتا تھا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ فرض ہے، یہ نماز چھوڑنے کی مذمت ہے، فرعون کے ساتھ وہ جہنم جائے گا۔ بے نمازی متولی بولا، اے امام صاحب اگر رہنا ہے تو یہ ساری باتیں مت بولو، آدھا گھنٹہ خطاب کرنا ہے، کوئی کہانی سناؤ نا۔ یہ کیا بولتا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے؟ اس زمانے میں کون سنتا ہے؟ کہا حضرت میں کیا کروں؟ وہ بولتا کوئی کہانی سنا دو، یہ حرام حلال مت سناؤ۔ ہاں ہاں، جو اندر سے ناپاک سوچ کا مالک ہوتا ہے اس کو جو میں کہیں گے کہ شراب پینا حرام ہے، اس کو تو متری آئے گی، وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا اگر اسی کو کہا گیا وہ سچی توبہ کر کے نیک بن لے۔ مگر بہت کم لوگ ہیں جو سمجھانے کے بعد سمجھتے ہیں۔ اکثر لوگ اس کو اپنی عزت کے خلاف اس کو ایشو بنا لیتے ہیں کہ میں صرف 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ واقع کربلا کے حوالے سے صرف 3 باتیں۔ شہید اعظم کانفرنس ہے، امام حسین شہید اعظم کا نام، امام حسین دنیا کے سب سے بڑے شہید کا نام، امام حسین آئیڈیل اور آدرش کا نام۔ ہم لوگ تو جو کہتے ہیں، ہم لوگ امام حسین کی یاد کیسے مناتے ہیں؟ ہمارے سماج کے لوگ کیسے مناتے ہیں؟ ہمارے سماج کے لوگ ہاتھ میں ترشول، ہاتھ میں صاحب برچھی لے لیا، ہاتھ میں چھری لے لیا، ہاتھ میں تلوار لے لیا، ہاتھ میں لاٹھی لے لیا، گلے میں ڈھول لٹکا لیا، ڈی جے لے لیا، بنجو لے لیا، باجا لے لیا، صاحب تماشا لے لیا، تازیہ میں دلدل گھوڑا بنا دیا، گھوم گھوم کے عورتوں سے چندہ لیا، تاڑی پیا، شراب ناچا کودا گایا، اور محرم کی 10 تاریخ کو ایک فرضی کربلا میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد وہاں سے لوٹ کے آگئے اور نشان کو گاڑ دیا، اور 3 دن کے بعد تیجا کرنے لگے، 4 دن کے بعد چہرم کرنے لگے، 40 دن کے بعد چہلم کرنے لگے، اور ہر سال امام حسین کو اس کربلا میں جا کے گاڑنا ہے اور پھر تیجا کرنا ہے۔ میں مروں تو میرا 1 دن تیجا، 3 دن کے بعد میرا باپ مرے تو 4 دن کے بعد چہرم، صرف ایک بار زندگی میں 40واں۔ مگر یہ کیا تماشا ہے؟ امام عالی مقام کو ہر سال دفن کر دینا ہے کربلا میں، اور ہر سال تیجا کرنا ہے، ہر سال 40واں کرنا ہے۔ میرے باپ کا 40واں ایک بار 40 دن کے بعد، اور امام حسین کا 40واں ہر بار، کیا مطلب ہے؟ یہ کیا تماشا ہے؟ امام 40واں کرے وہ جس کا حسین مر گیا ہو، سینہ نوچے وہ جس کا حسین مر گیا ہو، صاحب سوگ منائے وہ جس کا حسین مر گیا ہو، ماتم کرے وہ جس کا حسین مر گیا ہو، سینے کو چھلنی کرے وہ جس کا حسین مر گیا ہو۔ میرا قرآن کہتا ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے اسے مردہ مت کرو، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ جب حسین زندہ ہے، زندوں کے سردار ہے، تو زندوں کا ماتم کیسا، زندوں کا ماتم کیسا، زندوں کا 40واں کیسا، زندوں کا تیجا کیسا، زندوں کا چہارم کیسا؟ ماتم کرے وہ جس کا حسین مر گیا ہو۔ میرا حسین زندہ ہے، حسین کی زندگی سے نور ملتا ہے۔ ہم ماتم نہیں کرتے، حسین کا چرچا کر کے نسلوں کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔